اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. ادلۃ حجیت الاستصحاب. اختلف الاصولیون فی کیفیت حجیت الاستصحاب فذهب القدماء إلى أنه حجة من باب الظن واستدلوا عليه بالوجوه التالية: بناء الوكلاء على العمل على الوفق الحالة السابقة ولم يثبت الرد عنه من جانب الشارع. يلاحظ عليه مضافا إلى عدم كليتها فإن الوكلاء لا يعملون في الأمور خطیرت علی وفق الاستصحاب وإن افاد الظن وأنه يكفي في الرد ما دل من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم وقد مرت تلك الآيات عند البحث عن حجیت خبر الواحد. توجہ فرمائیے، بحث ہماری آج حجیت استصحاب کی ادلہ کے بارے میں ہے. آج بحث ہماری استصحاب کی حجیت کے ادلہ کے بارے میں ہے کہ کیا استصحاب حجت ہے اور اس پر دلیلیں کیا ہیں. آج بحث ہماری استصحاب کی حجیت کے ادلہ کے بارے میں ہے اور اصولیوں کا استصحاب کی حجیت کے بارے میں کیا ہے جان؟ اصولیوں کا استصحاب کی حجیت کی کیفیت کے بارے میں اختلاف ہے. قدماء کہتے ہیں کہ استصحاب حجت ہے، اسباب ظن حجت ہے. قدماء نے کیا کہا ہے؟ استصحاب حجت ہے، اسباب ظن، اور انہوں نے کچھ دلیلیں دی ہیں. ایک دلیل یہ دی ہے کہ بنائے وکلا یہ ہے استصحاب کی حجت پر. بنائے وکلا ہے کہ وہ حالت سابقہ پر عمل کرتے ہیں اور شارع نے رد بھی نہیں کیا ہے. وکلا حالت سابقہ پر عمل کرتے ہیں اور شارع نے رد بھی نہیں کیا ہے. یہ ان کی پہلی دلیل ہے. آگاہ استصحاب کی حجیت پر کیا دلیل ہے؟ بنائے وکلا کہ وکلا حالت سابقہ پر عمل کرتے ہیں اور شارع نے رد بھی نہیں کیا ہے. تو اس کے اوپر اشکال یہ ہے کہ آگاہ اولاً تو یہ بات کلی نہیں ہے کہ حالت سابقہ پر عمل کرتے ہیں وکلا. نہیں، یہ کلی نہیں ہے. وکلا بڑے امور میں استصحاب پر عمل نہیں کرتے ہیں. اولاً یہ ہے، اگرچہ ظن کا بھی فائدہ دے، پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وکلا جو ہے، یہ جو آپ نے کہا نا کہ حالت سابقہ کو لیتے ہیں وکلا، ٹھیک ہے. اولاً ہم کہتے ہیں کہ وکلا بڑے بڑے امور میں حالت سابقہ پر عمل نہیں کرتے ہیں، اگرچہ استصحاب ظن کا بھی فائدہ دے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت سے جو ہے غیر علم کی پیروی کے بارے میں نہیں آئی ہے. ظن غیر علم ہے. قرآن اور سنت نے ظن کی پیروی کرنے سے روکا ہے. یہ بات پیچھے گزر چکی ہے خبر واحد کی حجیت میں کہ شارع نے ظن کی پیروی کرنے سے روکا ہے چونکہ ظن غیر علم ہے. یہ اس دلیل کے اوپر یہ اشکال ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسری دلیل بھی ایک دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ استصحاب جو ہے نا، جیسے وہ مثلاً حکم ہوتا ہے اور اس کی عدم پر گمان نہ ہو تو کل ما کان کذالک فہو مظنون البقاء، ہر چیز جو اس طرح وہ مظنون البقاء ہے جیسے تھی اس کو اسی پر گمان کرتے ہیں
کہ وہ اب بھی ہے۔ اس پر بھی اشکال کیا گیا ہے کہ اس کی کلیت کبریٰ کو منع کرتے ہیں کہ استصحاب جو ہے نا ہر مورد میں زن کا فائدہ دے، اولاً یہ منع ہے، ثانیاً قبول بھی کر لیں، ٹھیک ہے نا، تو ظنون میں اصل عدم حجیت ہے، ظنون میں اصل عدم حجیت ہے، مگر یہ کہ دلیل قاطع اس کے اوپر آ جائے، ورنہ ظنون میں اصل عدم حجیت ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ اور ایک تیسری دلیل بھی استصحاب کی حجت پر دی گئی ہے، وہ جناب علی اجماع ہے۔ کہا اجماع پایا جاتا ہے استصحاب کی حجیت پر، اس کو بھی پھر رد کیا گیا ہے کہ یہ اجماع منقول حجت نہیں ہے، اجماع منقول حجت نہیں ہے، اس کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ قدماء کی دلیلیں تھیں آقا جان۔ اس کے بعد متأخرین ہیں، انہوں نے روایات کے ذریعے سے استصحاب کی حجیت کو ثابت کیا ہے۔ آج کا درس گم نہ ہو جائے، آج بحث ہماری کس میں ہے؟ ادلۃ حجیت الاستصحاب۔ آج کا درس ہمارا استصحاب کی حجیت کی ادلہ کے بارے میں ہے، استصحاب کی حجیت کی ادلہ، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں ہے۔ تو قدماء اور متأخرین نے جو اپنی اپنی دلیلیں پیش کی ہیں استصحاب کی حجت پر، قدماء نے مثلا بنائے اقلا لے کر آئے، قدماء استصحاب کی حجت پر ایک دلیل کیا پیش کی؟ بنائے اقلا یہ ہے کہ اقلا حالت سابقہ کو لیتے ہیں اور شارع نے رد بھی نہیں کیا ہے، تو اس کو مصنف نے رد کر دیا بنائے اقلا والی دلیل کو کہ جناب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اقلا حالت سابقہ پر عمل کرتے ہیں، یہ کلی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ چھوٹے موٹے امور میں ممکن ہے کر لیتے ہوں، وہ بڑے بڑے امور میں وہ استصحاب کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، اقلا کے حالت سابقہ لے لیں، اقلا امور خطیرہ، امور بڑے بڑے امور میں استصحاب کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں۔ ثانیاً یہ جو ہے شارع نے رد بھی کیا ہے، شارع نے رد بھی کیا ہے، غیر علم کی پیروی کرنے کو شارع نے کیا کیا ہے جان؟ منع کیا ہے، اور آپ کہتے ہو کہ یہ استصحاب ظن کا فائدہ دیتا ہے، تو پس شارع نے اس کو رد بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جیسا کہ آپ کے علم میں دوسری دلیل دی کہ جناب علی جو آزودی نے ذکر کی شرح مختصر میں کہ جو استصحاب ہے جیسا حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح رکھیں جب تک اس کی عدم پر ظن نہ ہو، عدم پر ظن نہیں ہے تو جیسے تھا اسی پر وہ لینا ہے، ہر وہ چیز جیسے تھی وہ مظنون البقا ہے، یعنی اب بھی اس پہ وہ ہے، تو اس کو بھی انہوں نے رد کر دیا ہے کہ ہم اس کلیہ کبریٰ کو قبول نہیں کرتے ہیں کہ استصحاب ہر مورد میں ظن کا فائدہ دے، ہر مورد میں استصحاب ظن کا فائدہ دیتا ہے، یہ قبول نہیں ہے۔ ثانیاً اگر قبول بھی کر لیں کہ ظن کا فائدہ دیتا ہے تو ظن حجت نہیں ہے، مگر یہ کہ اس پر دلیل قاطع آئی ہو۔ تیسری دلیل جو قدماء نے دی ہے استصحاب کی حجیت پر عزیزو، وہ تھا اجماع، اور اس کو بھی رد کیا ہے مصنف نے کہ اجماع منقول حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قدماء نے 3 دلیلیں دیں، بنائے اقلا استصحاب کی حجت پر، یہ قبول نہیں ہوئی، دوسری دلیل آئی وہ بھی قبول نہیں ہوئی، تیسری دلیل اجماع کے ذریعے استدلال کیا، وہ بھی اجماع منقول بنا کر ہم نے کہا حجت نہیں ہے۔ یہ قدماء کی دلیلیں جو استصحاب کی حجیت پر ہیں، یہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں متأخرین نے جو دلیلیں دی ہیں استصحاب کی حجیت کے اوپر، جو وہ روایات لے کر آئے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ متأخرین نے جو روایات سے استصحاب کی حجیت کو ثابت کیا ہے،
وہ دیکھتے ہیں کون سی روایت ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے زرارہ اولا ہے، صحیح ہے زرارہ ثانیہ ہیں، اسی طرح حدیث اربع میہ ہے، تو وہ انشاءاللہ آگے جا کر ہم آپ کی خدمت میں بتاتے ہیں کہ وہ روایات استصحاب کی حجت پر دلیل بن سکتی ہیں یا نہیں۔ پہلے آئیے یہ جو قدماء نے استصحاب کی حجت پر دلیلیں دی ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں، توجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ ادلۃ حجیت الاستصحاب، استصحاب کی حجت کی ادلہ۔ اختلف الاصولیون فی کیفیت حجیت الاستصحاب، اصولیوں نے استصحاب کی حجیت میں اختلاف کیا ہے۔ فذهب القدماء الی انہ حجت من باب الظن، قدماء گئے ہیں کہ انہ استصحاب حجت ہے، از باب الظن حجت ہے۔ واستدلوا علیہ بالوجوہ التالیہ، اور اصولیوں نے علیہ استصحاب پر استدلال کیا ہے بالوجوہ التالیہ، یعنی بے دلیل ذیل، نیچے والی جو ہے نا دلیلوں کے ذریعے سے، وجوہ تالیہ نیچے والی دلیلوں سے استدلال کیا ہے۔ نمبر 1، بناء العقلاء علی العمل علی وفق الحالت السابقہ، بناء عقلاء یہ ہے کہ وہ حالت سابقہ پر عمل کرتے ہیں۔ ولم یثبت الردع عنہ من جانب شارع، اور شارع کی جانب سے اس پر رد بھی ثابت نہیں ہے۔ عنہ کس پر؟ العمل علی وفق الحالت سابقہ پر، شارع کی جانب سے رد بھی ثابت نہیں ہوئی ہے۔ یہ دلیل اب دیکھو رد ہو رہی ہے۔ یلاحظ علیہ، اس پر اشکال ہے کیا گیا ہے، مضافاً الی عدم کلیتہا، علاوہ اس کے کہ عدم کلیتہا یہ کلی نہیں ہے۔ کون سی چیز کلی نہیں ہے؟ حالت سابقہ کو لینا کلی نہیں ہے۔ مضافاً الی عدم کلیتہا، ہاں حالت سابقہ کو لینا کلی نہیں ہے۔ فإن العقلاء لا يعملون في الأمور الخطيرة على وفق الاستصحاب، عقلاء فی الامور الخطیرہ، بڑے امور میں استصحاب کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں۔ فإن العقلاء لا يعملون في الأمور الخطيرة على وفق الاستصحاب وإن أفاد الظن، عقلاء بڑے امور میں استصحاب کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں اگرچہ وہ ظن کا فائدہ دے۔ انہ یکفی فی الرد ما دل من الکتاب والسنت علی النہی عن اتباع غیر العلم، ٹھیک ہے، مضافاً کے علاوہ بھی، ٹھیک ہے، شارع نے کیا کیا ہے، انہ یکفی فی الرد، رد میں کافی ہے، ما دل من الکتاب و سنت، وہ چیز جو دلالت کرتی ہے کتاب و سنت میں سے، وہ رد کے لیے کافی ہے۔ انہ یکفی فی الرد، رد میں کافی ہے وہ ما دل من الکتاب و سنت، جو کتاب اور سنت میں سے دلالت کرتی ہے، وہ کیا ہے، النہی عن اتباع غیر العلم، کہ نہیں ہے غیر علم کی پیروی کرنے پر، غیر علم کی پیروی کرنے سے منع آیا ہے۔ وَقَدْ مَرَّتْ تِلْكَ الْآيَاتُ عِنْدَ الْبَحْثِ عَنْ حُجِّيَّةِ خبر الواحد، اور بتحقیق وہ آیات خبر واحد کی حجیت کی بحث میں کیا آگے جان گزری، جو نہیں کر رہی تھیں، ظن کی پیروی کرنے کی نہیں کر رہی تھیں۔ 2، ما استند الیہ العضدی فی شرح المختصر فقال ان استصحاب الحال ان الحکم الفلانیہ قد کان ولم یظن عدمہ وکل ما کان کذلک فہو مظنون البقاء۔ ما استند الیہ العضدی، ٹھیک ہے، وہ دلیل، ٹھیک ہے نا، جس کو عضدی نے شرح مختصر میں بیان کیا ہے، نسبت دی ہے، وہ دلیل کہ جس کو عضدی نے شرح مختصر میں اس کی طرف نسبت دی ہے۔ فقالا، کیا کہا ہے، فقالا اس عضدی نے کہا ہے، ان استصحاب الحال، استصحاب کا حال جو ہے، ان الحکم الفلانی قد کان، حکم فلانی تھا، ولم یظن عدمہ، اور اس کے عدم پر گمان نہیں ہے، ان الحکم الفلانی قد کان ولم یظن
عدم اور اس کے عدم پر گمان نہیں ہے. وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلِكَ اور ہر وہ چیز جو اس طرح ہو فَهُوَ مَذْنُونُ الْبَقَاء وہ مذنون البقاء ہے یعنی ابھی وہ ہے. یُلاحظُ علیہ اس پر اشکال کیا گیا ہے. اولاً بعدم ثبوت الکبریٰ اولاً کبریٰ ثابت نہیں ہے. کیوں؟ لمنع افادت استصحاب الظن فی کل مورد چونکہ ہم منع کرتے ہیں کہ استصحاب ہر مورد میں ظن کا فائدہ دے. لمنع افادت الاستصحاب الظن فی کل مورد ہر مورد میں استصحاب ظن کا فائدہ دے. لمنع منع ہے. وثانیاً اولاً وثانیاً سلمنا قبول کر لیں کہ استصحاب ظن کا فائدہ دیتا ہے. قبول کر لیں سلمنا کہ استصحاب ظن کا فائدہ دیتا ہے. لیکن الاصل فی الظنون عدم الحجیت لیکن اصل ظنون میں عدم حجیت ہے. الا ان یدل دلیل قاطع علیہ مگر یہ کہ دلیل قاطع آ جائے علیہ اس ظن پر دلیل قاطع آ جائے اس ظن کی حجت پر پھر جی ہو جائے گا قبول ورنہ قبول نہیں ہے. تیسرا مورد الاستدلال بالاجماع استدلال کیا گیا ہے استصحاب کی حجیت پر اجماع کے ذریعے. الاستدلال بالاجماع قال العلامۃ الاستصحاب حجۃ لاجماع الفقہاء علی انہ متى حصل حکم ثم وقع الشک فی طروء ما یزیلہ وجب الحکم علی ما کان اولا. الاستدلال بالاجماع اجماع کے ذریعے جو استدلال ہے علامہ نے کہا ہے استصحاب حجت ہے لاجماع الفقہاء چونکہ فقہاء کا اجماع ہے اللہ انہ متى حصل حکم جب حکم حاصل ہو جائے ثم وقع الشک فی طروء ما یزیلہ پھر شک واقع ہو جائے کہ جو اس کو کیا کر دے جان زائل کر دے. فی طروء ثم وقع الشک فی طروء ما یزیلہ پھر شک واقع ہو جائے کہ کوئی چیز ہو جو اس کو کیا کر رہے زائل کر دے. وجب الحکم علی ما کان اولا حکم واجب ہے علی ما کان اولا جیسے وہ پہلے تھا. ولو للقول بان الاستصحاب حجۃ لکان ترجیحا لاحد طرفی الممکن من غیر مرجح اگر یہ قول کہ استصحاب حجت ہے لو للقول بان الاستصحاب حجۃ اگر یہ قول نہ ہو کہ استصحاب حجت ہے تو یہ آئے گا ترجیح آئے گی دو طرف ممکن میں ایک طرف کو ترجیح دینا لازم آئے گا من غیر مرجح مرجح کے بغیر مرجح کے ترجیح دینا لازم آئے گا. ٹھیک ہے دوبارہ سنو. الاستدلال بالاجماع اجماع کے ذریعے استدلال کرنا. قال العلامہ ان الاستصحاب حجۃ لاجماع الفقہاء علی انہ متى حصل حکم ثم وقع الشک فی طروء ما یزیلہ. علامہ نے کہا ہے کہ استصحاب حجت ہے اجماع فقہاء ہے کہ جب حکم حاصل ہو پھر شک واقع ہو کہ جو اس کو کیا کر دے زائل کر دے. واجب الحکم علی ما کان اولا حکم لگانا واجب ہے جیسے وہ تھا. ولو للقول بان الاستصحاب حجۃ اگر یہ بات نہ ہو کہ استصحاب حجت ہے اگر یہ قبول نہ کریں تو کیا ہوگا لکان ترجیحا لاحد طرفی الممکن من غیر مرجح تو ترجیح دو طرف ممکن میں ایک طرف کو ترجیح دینا لازم آئے گا بغیر مرجح کے. لکان ترجیحا تو یہ ترجیح ہوگی لاحد طرفی الممکن ممکن کی دو طرفوں میں ایک طرف کو ترجیح ہوگی من غیر مرجح بغیر کسی مرجح کے. ٹھیک ہے اچھا. یلاحظ علیہ اس پر اشکال کیا گیا ہے اس اجماع والی دلیل پر. عدم حجیت الاجماع المنقول اجماع منقول حجت نہیں ہے خصوصاً اذا علم مستند المجمعین خصوصاً جب اجماع کرنے والوں کی مستند اور دلیل کا علم ہو جائے کہ یہ دلیل ہے اجماع کرنے والوں نے جس کے اوپر تقیہ کیا ہے وہ یہ دلیل ہے خصوصاً. ٹھیک ہے تو پھر ہمارے لیے اجماع حجت نہیں ہمارے لیے وہی دلیل ہوگی کہ ہم دلیل کو حجت سمجھتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے نا. خصوصاً اذا علم مستند المجمعین
خصوصاً جب مجمعین کی سند کا علم ہو جائے کہ دلیل کیا ہے ان کی جس پر یہ اجماع کیا ہے جس کی خاطر اضف الی ذالک مخالفت عدت من الفقہاء مع الاستصحاب، اضف الی ذالک، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے فقہاء کے گروہ نے استصحاب کی مخالفت بھی کی ہے۔ اضف الی ذالک، علاوہ اس کے، اضف اضافہ کرو الی ذالک اس بات پر کہ مخالفت عدت من الفقہاء، فقہاء کے گروہ نے استصحاب کی مخالفت بھی کی ہے۔ توجہ فرما دیا آقا جان۔ اس کے بعد آقا جان متأخرین نے استصحاب کی حجت پر کچھ روایات پیش کی ہیں جن سے یہ بات نکالنے کی کوشش کی ہے کہ استصحاب حجت ہے۔ متأخرین نے جو استصحاب کی حجیت پر دلیلیں دی ہیں ان میں سے، متأخرین نے جو استصحاب کی حجت پر دلیلیں دی ہیں ان میں ایک ہے صحیح ہے زرارہ اولا، صحیح ہے یہ زرارہ اولا ہے۔ پھر ایک جناب علی اور آئے گی، روایات جو ہے نا وہ بڑی مطلب ہے سمپل سی ہے، سادہ سی ہے، اگر پڑھتے بھی جائیں تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اس روایت کے اندر یہ آیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مطلب ایک آدمی ہے وہ نا سو جاتا ہے، وضو کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ سو جاتا ہے، تو پھر اس کو ایک اونگ دو اونگیں اوپر آ جاتی ہیں، وضو کیا ہوا تھا نا، وضو کر کے سو جاتا ہے، اور ایک اونگ دو اونگ اس کو آ بھی جاتی ہیں، تو راوی امام سے پوچھتا ہے کہ اب اس کے وضو کا کیا بنا؟ تو امام اس میں فرماتے ہیں لا تنقض الیقین بے شک، یقین تھا نا وضو کا، اب شک کے ذریعے سے اس کو نہیں توڑنا چاہیے۔ لا تنقض الیقین بے شک وانما تنقض بیقین آخر، اس یقین کو ایک دوسرے یقین کے ساتھ توڑو، وہ جو پہلے یقین ہے اس کو شک کے ساتھ نہیں توڑا جا سکتا، شک کے ذریعے یقین کو نہ توڑو۔ اس روایت میں یہ جملہ بہت ہمارا کمال کا ٹکڑا ہے، لا تنقض الیقین بے شک وانما تنقضہ بیقین آخر، یقین کو شک کے ذریعے نہ توڑو بلکہ ایک دوسرے یقین کے ذریعے توڑو۔ ایک اور کوئی یقین آ جائے تو وہ الگ بات ہے، جب تک کوئی دوسرا یقین نہیں آتا پہلا یقین باقی ہے۔ یہ اس روایت کے ذریعے سے جو ابھی پڑھی ہے صحیح زرارہ، اس سے استدلال ہے کہ جناب علی والا کیا استصحاب حجت ہے، اور اس پہ کوئی رد وغیرہ بھی مصنف نے نہیں کی ہے، کوئی رد مد اس پہ نہیں ہے۔ پڑھتے ہیں روایت سے مطلب کیا ہے، توجہ کرنا۔ وَأَمَّا الْمُتَأخِّرُونَ فَقَدْ اسْتَدَلُّوا بِالْأَخْبَارِ، متأخرین نے استدلال کیا ہے اخبار کے ذریعے۔ وَأَوَّلُ مَنْ اسْتَدَلَّ بِهَا الشَّيْخُ الْجَلِيلُ الحسین ابن عبد الصمد والد شیخ بہاء الدین العاملی، پہلے جس نے اخبار کے ذریعے استدلال کیا ہے شیخ جلیل حسین ابن عبد الصمد والد شیخ بہاء الدین عاملی ہیں، فی کتابہ المعروف بالعقد الطہماسبی، اپنی کتاب معروف عقد طہماسبی میں وہی عدت روایات ہیں، اور وہ چند روایات ہیں، توجہ کرو۔ صحیحۃ زرارۃ الاولی روى شیخ الطوسی باسناد یعنی الحسین ابن سعید عن حماد عن حرید عن زرارۃ قال قلت له رجل ینام وهو على وضوء، زرارہ نے امام سے سوال کیا، ٹھیک ہے نا، قلت له کہ میں نے امام کو کہا، الرجل ینام، ایک آدمی ینام سوتا ہے، وهو على وضوء، اور وہ وضو پہ ہے، توجب الخفقۃ والخفقتان علیہ الوضو، کیا ایک اونگ یا دو اونگ اس کے وضو کا موجب بنتی ہیں، کہ مطلب ہے وہ وضو ٹوٹ جائے اور پھر دوبارہ وضو کرے، توجب الخفقۃ والخفقتان علیہ الوضو، کیا ایک اونگ یا دو اونگ اس پر وضو کا موجب بنتی ہیں؟ فقال یا زرارۃ قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن، اے زرارہ کبھی کبھی آنکھ اور دل، آنکھ سو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یا زرارۃ قد تنام العین، کبھی کبھی آنکھ سو جاتی ہے، ولا ینام القلب والاذن، لیکن دل اور کان نہیں سوتی ہیں۔
فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَالْأُذُنُ وَالْقَلْبُ وَجَبَ الْوُضُوءُ، جب آنکھ بھی سو جائے، کان بھی اور دل بھی، وضو واجب ہے۔ کل تو میں نے کہا فَإِنْ حُرِّكَ عَلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ، اگر اس کے پہلو میں حرکت دی جائے، اس کے پہلو میں کوئی چیز ٹک ٹک کریں، ہلائیں جلائیں، ٹھیک ہے، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ، اور وہ نہ جانے، قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ، فرمایا نہیں حتیٰ کہ یقین ہو جائے، قد نامہ کہ وہ سو گیا ہے، حتیٰ یجیء من ذالک امر بین، حتیٰ کہ جو ہے نا امر بین آ جائے کہ وہ کیا کیا ہے، سو گیا ہے۔ وَإِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ، ورنہ وہ یقین پر ہے، من وضوئِهِ، اپنے وضو کے یقین پر ہے کہ وضو ہے۔ وَلَا تَنْقُضُ الْيَقِينَ ابداً، بے شک کے، ٹھیک ہے نا، شک کے ذریعے سے ہمیشہ یقین کو نہ توڑو۔ وَإِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ، یقین کو دوسرے یقین کے ذریعے سے توڑو۔ وجہ الدلالت، وجہ دلالت، ان المورد وَإِنْ كَانَ هُوَ الْوُضُوء لیکن قوله وَلَا تَنْقُضُ الْيَقِينَ ابداً بِشَک الى آخر ظاہر فی انہ قضیۃ کلیۃ طبقت علی مورد الوضوء، وجہ دلالت یہ ہے کہ مورد اگرچہ وضو ہے، روایت اگرچہ وضو کے بارے میں ہے، لیکن یہ قول لا تنقض الیقین ابدا بشک، شک کے ذریعے یقین کو نہ توڑو، یہ قول آخر تک ظاہر انہ قضیۃ کلیہ لا تنقض الیقین، بشک یہ قضیہ کلیہ ہے، طبقت علی مورد الوضوء، اس قاعدہ کلیہ کو وضو کے مورد پر تطبیق کیا گیا ہے، ویسے قاعدہ کلیہ ہے۔ فلا فرق بین الشک فی الوضوء وغیرہ، شک وضو میں ہو یا غیر وضو میں ہو، اس میں شک نہیں ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے، لا تنقض الیقین ابداً بے شک، یہ قاعدہ کلیہ اور اس وضو کے مورد پہ فٹ کر کے دیا گیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّامَ فِي قَوْلِ الْيَقِينَ لام الجنس، لام جو الیقینہ کے اوپر ہے یہ لام جنس ہے، لل احد، لام احد نہیں ہے، لام احد کا اشارہ ہو تو پھر یہی وضو مراد ہے، یہی وضو مراد ہے صرف، ٹھیک ہے، نہیں، لام جو آئی ہے یقین کے اوپر یہ لام جنس ہے، لام احد نہیں ہے۔ وَيَدُلُّكَ عَلَى هَذَا أَنَّ التَّعْلِيلَ بِأَمْرٍ ارتقاضي وهو عدم النقض مطلق الیقین بشک لا خصوص الیقین بالوضوء۔ وَيَدُلُّكَ عَلَى هَذَا، ٹھیک ہے نا، آپ کے لیے اس بات پر کیا کرتا ہے آگا جان، کیا کرتا ہے، يَدُلُّكَ عَلَى هَذَا، آپ کے لیے اس مطلب پر دلالت کرتا ہے، تعلیل امر ارتقاضی، امر ارتقاضی وہ ہے جو ذہن میں ہے، ذہن میں ہے سننے والے کے، امر ارتقاضی ہے، تعلیل بے امر ارتقاضی وہو عدم نقض مطلق الیقین بے شک، کہ یقین شک کے ذریعے نہیں ٹوٹے گا، عدم نقض مطلق الیقین بے شک لا خصوص الیقین بالوضوء، نہ کہ وہ خصوصی یقین جو وضو والا ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، نہیں، مطلق یقین شک کے ذریعے سے نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہوگی بات آگے جان؟ اب اس روایت سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ جو ہے استصحاب حجت ہے، یہ روایات تو یہی بتا رہی ہے، صحیح ہے زرارہ اولا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ روایت جو ہے استصحاب کی حجت پر دلیل بن رہی ہے، اور یہ دلیل تھی کہ ان کی متأخرین علماء کی ہے۔ اب متأخرین علماء اور بھی روایات لے کر آئیں گے جو انشاءاللہ اگلے جلسے میں عرض کریں گے۔ میرے عزیزو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔